شکایات کا موسم ہے. میں نے تو ایک کالم بھی لکھ دیا کہ آج کل ہم شکایات بہت کرتے ہیں. اب یہ کالم پڑھنے کی بات ہی ہو رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا. وزیر خارجہ فرما رہے ہیں دوبارہ سے کہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں افغانستان کے سیشن کے اوپر دوبارہ سے خطاب نہیں کرنے دیا گیا. اور ساتھ انہوں نے شکایت بھرا جو ٹویٹ ہے اس میں مزید تفصیلات بھی دی ہیں اور یہ بھی دنیا کو باور کروایا ہے ٹویٹ کے ذریعے کہ پاکستان اس کانفلکٹ کا کتنا بڑا وکٹم ہے. اس سے پہلے جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب وہ بھی اسی قسم کا ٹویٹ کر چکے ہیں اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کمرے میں نہیں جانے دیا, وہاں پر افغانستان ڈسکس ہو رہا تھا اور یہ کتنی بری بات ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شکایت کرنا جو ہے یہ کیا کوئی خارجہ پالیسی کا کوئی انداز بن گیا ہے. ہر وقت ہم شکایت کے موڈ کے اندر رہتے ہیں, ہر وقت ہم نے رونا دھونا ڈالا ہوتا ہے. شکایت تو اگر آپ نے سفارتی انداز سے کرنی ہے تو اس کا پھر کوئی اثر بھی ہونا چاہیے, اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. چلے سمجھ آ گئی کہ مستقل مندوب نے پہلی مرتبہ جب ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے بڑی کوشش کی ہوگی کہ ہمیں دوبارہ یہ مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ظاہر ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا, ہم نے دنیا کے سامنے جو شکایت کر دی, اس کے بعد معاملہ جوں کا توں. آج وزیر خارجہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا. تو ایک تو شکایت کرنا جو ہے, ہر وقت روتے رہنا جو ہے, وہ خارجہ پالیسی یا سفارتکاری نہیں ہے. دوسری بات کہ مستقل مندوب کی کارکردگی کے بارے میں کیا آپ کو سوال نہیں اٹھانے چاہیے؟ وزیر خارجہ کی اپنی کارکردگی کے بارے میں کیا سوال نہیں اٹھنے چاہیے, جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنے اہم معاملے کے اوپر جس میں ہم کہتے ہیں ریاستی بیان کے مطابق یا مختلف اداروں کے بیان کے مطابق کہ ہم ایک مرکزی کردار ہیں افغانستان کے قصے کو کسی پار لے جانے کے لیے, اس معاملے کے اوپر پاکستان کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ یون سیکیورٹی کونسل کے اس کمرے کے اندر جا سکے اور وہاں پر گفت و شنید کر سکے یا خطاب کر سکے. تو یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی سفارتکاری کر رہے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی کو ہم نے شکایت کے لیے رکھا ہوا ہے یا ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے رکھا ہے؟ اور پاکستان کی نمائندگی کا کیا معیار ہوگا کہ اتنے بڑے معاملے کے اوپر مسلسل ہمیں سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سبکی اور شرمندگی وہی الفاظ ہیں جو سرکاری بیانیے کے اندر موجود ہیں. فرینکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس طرح کے بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں جس کے اندر دوسرے ممالک کو جن کا تعلق یون سیکیورٹی کونسل سے اس طرح نہیں ہوتا ان کو نہیں اجازت ملتی. تو اس میں اگر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ اس کے اوپر زیادہ ڈھنڈورا نہ پیٹیں تو شاید اتنی دنیا بھر کے اندر اس کی بازگشت نہ ہو کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن آپ خود چوز کرتے ہیں یہ کہنا کہ شرمندگی کی بات ہے, لیکن آپ کو تو شرمندگی مٹانے کے لیے رکھا ہوا. اور تیسری بڑی بات یہ کہ ہم دنیا کو آج کل بتا رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے معاملے کے اوپر کتنی کاوشیں کی. ہمیں بریفنگز کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کتنے ہزار گھنٹے ہم نے اس کے اوپر صرف کیے اور کتنے درجن لوگ اس کے اوپر کام کرتے رہے اور کتنے وزٹس جو ہیں وہ آرمی چیف نے کیے اور DGI نے کیے اور پرائم منسٹر کس طرح انوالو تھے, اور وہ تمام جو ہے لمبا چوڑا جو کیٹلاگ ہے ایفرٹ کا وہ ہم نے رکھا ہے. اور اس کیٹلاگ کو لے کے ہم دنیا بھر کے کیپٹلز میں جاتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی کاوش کے بعد کیا دنیا میں اتنا ظرف بھی ہم نہیں پیدا کر سکے کہ وہ ہمارے مقدمے کو سن پائے؟ تو ہمارا مقدمہ پھر افغانستان کے اوپر اگر یون سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں میں نہیں پہنچ پا رہا, اگر دنیا بھر سے ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اگر واشنگٹن کو ہم بار بار باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا میس جو ہے وہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر یا ہمارے دروازے کے اوپر نہ پھینکے, تو پھر ہم نے کیا پچھلے تمام سالوں کے اندر جھک ماری ہے؟ ہم نے کس قسم کی خارجہ پالیسی چلائی ہے؟ ہم کس قسم کی بات چیت کرتے ہیں؟ اب ہم کوشش بہرحال یہ بھی کر رہے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ جو منہ ماری ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کو ہم ڈائیلوٹ کریں. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, یہ ہائیسٹ فورم ہے جس کے اوپر سیکیورٹی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. وزیر اعظم بھی موجود تھے اور آرمی چیف بھی موجود تھے اور دوسرے تمام افسران وہاں پر موجود تھے, کابینہ کے ممبران موجود تھے. اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی وہ آپ کے سامنے ہے. اس پریس ریلیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ فقرہ بڑا دلچسپ ہے جس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا جو فیصلہ تھا وہ منطقی فیصلہ تھا, اور ہم جو بائیڈن کے فیصلے کو پچھلی انتظامیہ کے فیصلے کی انڈورسمنٹ قرار دے رہے ہیں. یعنی ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل میں تو ٹرمپ نے کیا تھا جس کو آپ نے آج کنکلوڈ کیا. جو بائیڈن نے جب قوم سے خطاب کیا تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر میں تنقید جو ہے وہ ہضم کرنے کو تیار ہوں کیونکہ درست فیصلہ ہے. لیکن ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو
پریس ریلیز ہے اس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں پچھلی انتظامیہ کا فیصلہ تھا جس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ منطقی کنکلوژن ہے۔ ایک تو یہ کہ جس فیصلے کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن خود اون کر رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تک تو ہم کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کہتے آ رہے ہیں، ابھی تک ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت جلدی افغانستان سے نکل گئے اور بیڑا غرق کر دیا۔ ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے میس کریٹ کیا اور پاکستان کو میس صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی اپنی ناکامی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام حالات ہمیں دیکھنے پڑے، لیکن یکدم ایک میٹنگ ہم کرتے ہیں اور ہم مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں اپنی پالیسی کو اور کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں ہونا ایسے ہی چاہیے تھا، اصل میں بائیڈن کا تو فیصلہ تھا نہیں، اصل میں تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ تھا۔ تو یہ جو ہم کلا بازیاں لگاتے ہیں اپنے سٹینڈ کے اوپر اور بار بار دنیا کے ساتھ سفارتی چلاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں چلتا؟ تو ہمارے مسائل ویسے ہی بہت ہیں، دنیا واقعتاً ہمارے خلاف لٹ لے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہمارے راستے روکنے کی کوشش کرتی ہے، ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ اوپر سے جو ہماری ہینڈلنگ ہے اس تمام معاملے کی وہ اس کے بارے میں تو نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ تو وزیر خارجہ سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو شکایت سیل کا منتظم تو نہیں بنایا ہوا، اور جو مستقل مندوب ہے کیا وہ ناظم ہے شکایت کرنے کے؟ تو بھئی آپ کو تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا، اگر آپ کی سفارتکاری کے اندر یہ تڑ نہیں ہے تو پھر آپ مان لیں، پھر کسی اور کو وہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ اور جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایک مرتبہ اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ نے طالبان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر پریشان ہونا ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے واشنگٹن سے لڑائی کرنی ہے، آپ نے واشنگٹن کو تانے دینے ہیں، یا آپ نے واشنگٹن کی تعریف کرنی ہے؟ آپ نے افغانستان کے اوپر دنیا کے آگے چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے پیچھے چلنا ہے؟ جب تک یہ فنڈامنٹلز طے نہیں ہوں گے تب تک ہمارا یہی خیال ہوگا کہ جب بھی ہمیں کوئی دھچکا لگے ہم اس کے اوپر شکایت کر دیں اور رونا دھونا ڈال دیں اور یہ ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اتنے بڑے ملک جتنا کہ پاکستان ہے اور ایسی پاور جو کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے اس کی نمائندگی اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ خیال کرنا چاہیے، اگر اپنے عہدے کے حوالے سے اگر ہم خیال نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ خیال کریں کہ اس وقت ہم بڑے نازک صورتحال میں سے گزر رہے ہیں۔ الفاظ بھلے پالیسی کی صورت میں ہو، پریس ریلیز کی صورت میں ہو، یہ ٹویٹ کی صورت میں ہو، دنیا ان کو بڑے غور سے پڑھ رہی ہے، اور جس قسم کے الفاظ کے ذریعے ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ کوئی اتنے معتبر نہیں ہے آج کل۔